امریکی وزیر خارجہ کا اٹلانٹک کونسل سے مشرق وسطی کی صورتحال پر خطاب۔ ہال میں موجود افراد نے فلسطین کی حمایت میں نعرے لگائے، بلنکن کو جنگی مجرم قرار دیا، کہا آپ کے ہاتھوں پر لاکھوں بے گناہ لوگوں کا خون ہے۔ پولیس اہلکاروں نے 2 خواتین سمیت 3 افراد کو کانفرنس روم سے باہر نکال دیا۔ عوام اور فوج میں خلیج کا جھوٹا بیانیہ مخصوص ایجنڈا ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پشاور میں سیاسی قائدین سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں کوئی بڑا آپریشن نہیں کیا جا رہا۔ مذاکرات کرنے والے حکومت کی وثاق کے مطابق ہی مطالبے کریں۔ پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن پر مطالبہ تحریری طور پر پیش کرے، مشاورت کر کے ہی جواب دیں گے۔ رانا ثنا کے پروگرام خبر میں گفتگو۔ وفاقی کابینہ کی 14 آئی پی پیز کے ساتھ نظرثانی شدہ معاہدوں کی منظوری۔ آئی پی پیز سے 35 ارب کی کٹوتی کی جائے گی۔ معاہدوں کے قابل اطلاق رہنے تک حکومت کو 14,000 ارب کا فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا گردشی قرضہ ختم ہوگا، بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی۔ اور مذاکراتی کمیٹیوں کی تیسری بیٹھک سے پہلے کئی سوالوں کے جواب۔ آرمی چیف سے اہم بیٹھک میں کیا بات ہوئی؟ بیک ڈور رابطوں کی حقیقت کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا خصوصی انٹرویو دیکھیے پروگرام 11th آور میں وسیم بادامی کے ساتھ آج رات 11:03 پر۔ ہر دفعہ نیا چورن لے کر آتے ہیں، ٹائیگر بنانا تھا پاکستان تو گیدڑ بھی نہیں رہا۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی سینٹ میں تقریر، کہا بانی ان کے اعصابوں پر سوار ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس مکروہ اور جھوٹا ہے۔ سیرت النبی سیکھنے القادر یونیورسٹی جانا ہوگا۔ احسن اقبال نے بھی جواب دیا، اسلامی ٹچ نہیں چلے گا، چوری کے پیسے سے مسجد بنانا بھی چوری ہے، جتنا مرضی شور مچا لیں چوری کا جواب دینا ہوگا۔ سابق حکومت کے دور میں چوری اور ڈاکہ ڈال کر پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا۔ 64 ارب روپے خزانے میں نہیں، دوست کے اکاؤنٹ میں گئے۔ جو ڈاکہ ڈالا گیا اس پر سزا تو ملے گی۔ احسن اقبال کی تقریر کے دوران سینٹ میں اپوزیشن کا شور شرابہ، او کی آواز والا احتجاج کرتے ہوئے سینٹ سے واک آؤٹ کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن ارکان گیدڑ کی آواز کی طرح او کر کے چلے گئے۔ ان لوگوں پر ترس آتا ہے جنہیں اپنے لیڈر کے کرتوت چھپانے کے لیے گیدڑ بننا پڑا۔ ملک کی ترقی کو گیدڑ کا لفظ دیا گیا، اس کو حذف کیا جائے۔ پروڈکشن آرڈر کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری کو سینٹ اجلاس میں پیش نہ کیا جا سکا۔ پی ٹی آئی سینیٹرز کا احتجاج اور علامتی بائیکاٹ۔ شبلی فراز نے کہا موجودہ حکومت نے پارلیمان کو بے وقت کر دیا۔ حکومت پنجاب نے چیئرمین سینٹ کا پروڈکشن آرڈر نظر انداز کیا۔ بانی سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے والے لوگ ملنے آتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں سابق وزیر اعظم سے پس پردہ بات چیت ہوتی ہے، مگر وہ کلیئر ہے، سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، وہ صرف پی ٹی آئی کو انگیج کرنا چاہتی ہے۔ 26 نومبر کو سنجانی والی تجویز مان لیتے تو حکومت پر دباؤ مزید بڑھ جاتا، مگر بشرا بی بی نہیں مانی۔ مریم چین جا کر معاہدے کر سکتی ہیں تو کے پی کا وزیر اعلیٰ بھی افغانستان سے بات کا حق رکھتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات وہی ہیں جو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، ایسا کچھ ہوتا تو عوام سے نہ چھپاتے۔ بانی نے بتایا انہیں 9 بجے آنے کا کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا جب وکلا آ جائیں گے تو پیش ہو جاؤں گا۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی نے ڈیل کی آفر نہیں کی، کئی بار پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈیل کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کے سرکاری حیثیت میں روابط کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے مذاکرات سے کچھ نکلے تو سائیڈ شو بند کرے۔ کل جو زبان استعمال کی گئی اس سے واضح ہے کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ مذاکرات نہیں، مذاق ہو رہا ہے۔ اصل مذاکرات 30 جنوری کے بعد ہوں گے۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 17 جنوری کو آئے یا 5 دن بعد فیصلہ نہیں بدلے گا۔ انہوں نے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ آج تک حکومت کو کوئی پریشانی نہیں، 15 منٹ بعد کیا ہو سکتا ہے نہیں کہہ سکتا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے بہت اچھا ہوا کل القادر کیس کا فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ پنجاب کے سلگتے ماحول میں مذاکرات بہت ضروری ہیں، جیل بانی کاٹ رہے ہیں، عدالتیں ہم بھگت رہے ہیں، اگر بانی کو خطرہ ہے تو انہیں جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے۔
9 मई वाक़ये पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजहर रिजवी के इस्तिफसार पर वजारत दिफा के वकील का जवाब। गैर मुसल्ला लोग कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस में जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान सवालात। वकील वजारत दिफा ने बताया, मुजाहिरीन पर इल्जाम अमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। फौज के फराइज में रुकावट भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा, सवाल ये है कि एक्ट के इतलाक को कितना फैलाया जा सकता है। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट आर्मी एक्ट से सख्त कानून है, उसमें सजाएं ज्यादा हैं, रियायतें भी नहीं मिलती। समाअत कल फिर होगी। एजेंडा है मदारिस को खत्म किया जाए, मौलवियों को सियासत में न आने दिया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का विहाड़ी में खिताब। कहा, नजरे पाकिस्तान के साथ मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। इस मुल्क के नजरिए का इल्म मदारिस ने बुलंद किया। अगर तुम्हें पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहिए तो दीनी मदारिस से ताल्लुकात सही रखो। हमारी नीयत दुरुस्त है, तुम्हारी नीयत में खोट लगती है। तारीख गवाह है, पाकिस्तान कलमे के नाम पर वजूद में आया। नवाज शरीफ के बेटे ने लंदन में फ्लैट बेचा जो कीमत से जायद रकम में खरीदा गया। सुप्रीम कोर्ट में जुर्माना किया जिसमें आसिफ जरदारी ने सहूलतकारी की। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं, बानी ने पैगाम दिया है पहले नवाज शरीफ से सवाल किया जाए। इस मामले में बानी PTI की सजा कहां बनती है? बुशरा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज के 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गईं। AT से इस्लामाबाद का आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म जारी। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने बुशरा बीबी से मुकालमे में कहा, थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा, बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। ट्रायल के दौरान जजेस को बीमार होते देखा। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं है। बानी PTI जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद है। तोशा खाना केस 2 केस में वकला ने सफाई की गवाह मोहम्मद अहमद वजीरा मुकम्मल की। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडयाला जेल आई। पाकिस्तान पर कुदरत मेहरबान, पंजाब में अरबों के सोने के जखायर मिल गए। वज़ीर मादनियात शेर अली गोरचानी कहते हैं, अटक में 28 लाख तोला सोने के जखायर दरियाफ्त हुए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और नेस्पाक ने भी तस्दीक कर दी। कल वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी जाएगी। साबिक वजीर मादनियात पंजाब डॉक्टर इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया कि इलाके से सोना चोरी किया जा रहा है। SIFC के जरिए ब्लॉक शफाफ तरीके से नीलाम करेंगे। गैर कानूनी माइनिंग रोकी जाए। बांग्लादेश के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की सरबराही में वफ्द का दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गौर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बैरूनी असरात के खिलाफ मुस्तहकम रखने पर इत्तफाक हुआ। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी इश्तराक से इलाकाई सलामती में ताउन जारी रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फौज की गैर मामूली पेशा वराना महारत को सराहा। बांग्लादेश वफ्द की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स भी आमद हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमन, वज़ीर तवानाई नासिर शाह और दीगर की शिरकत। ज़राअत, माहीगीरी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग समेत मुख्तलिफ शोबों पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, ज़राअत और माहीगीरी समेत दीगर मंसूबों से माशी इनकलाब ला सकते हैं। SIFC की सहूलतकारी से मुआशी तरक्की का पुख्ता आज़म। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी के 12वें इजलास में उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का जायजा। बरामदी सरमायाकारी के फरोग के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। कमेटी की जानिब से उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मौसर हिकमत अमली की तैयारी,
SIFC کا ہول آف دا نیشن فورم کے ذریعے پروگرام کے فوائد حاصل کرنے پر زور۔ اجلاس میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اڑان پاکستان کی حمایت کے لیے میڈیا حکمت عملی پیش کی۔ اور سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 8 خوارج ہلاک، 6 خوارج ضلع ٹانک میں مارے گئے۔ وادی تیرہ میں جھڑپ کے دوران 2 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ کل سے کرم کے لیے اشیاء خورنوش اور ادویات لے جانے والا دوسرا قافلہ روانہ۔ ذرائع کے مطابق 45 مال بردار گاڑیاں روانہ کی گئیں۔ لوور کرم مندوری کے مقام پر دھرنا جاری۔ گزشتہ روز جرگے کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بالش خیل اور خارقلعہ میں ایک بنکر مسمار کیا گیا تھا۔ انٹر بورڈ کے نتائج نے کراچی کے طلباء کی تعلیمی نسل کشی کو واضح کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا 16 جنوری کو انٹر بورڈ آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹر سال اول کے پرچوں کی اسکروٹنی فیس ختم کر دی۔ ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایات۔ ڈاکٹر سید شرف علی شاہ کہتے ہیں طلباء اسکروٹنی فارم انٹر بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ انٹر بورڈ حکام کے مطابق انکوائری کے لیے سینئر اساتذہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ ٹریفک قوانین سے ناواقف لوگوں کو لائسنس نہیں ملنا چاہیے۔ والدین سے گزارش ہے کم عمر بچوں کو گاڑی نہیں چلانے دیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں کوئی حکومت نہیں کہتی سگنل ریڈ ہو اور گاڑی چلا دو۔ پنجاب میں موٹر سائیکل کی سپیڈ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں صوبے میں موٹر سائیکل کی سپیڈ اب 60 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، پارا نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے چلا گیا۔ گلگت بلتستان میں پہاڑوں پر ہر سو سفیدی، استور اسکردو میں درجہ حرارت -10 اور گلگت میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں بھی شدید سردی، قلات میں درجہ حرارت -3، کوئٹہ اور زیارت میں -2 پر آ گیا۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، شدت 6 تک محسوس کی گئی۔ اسرائیل ہر یرغمالی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کرنے پر تیار۔ غزہ میں 15 ماہ سے جاری جنگ بند کرنے کے لیے آج معاہدے کا اعلان متوقع ہے۔ بائیڈن نے بھی جلد معاہدہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ دوحہ میں 16 دن سے مذاکرات جاری۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے شرائط کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے جنگ بندی کے 3 مراحل ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 42 دن کے لیے لڑائی بند کی جائے گی۔ لاس اینجلس میں لگی آگ پر 1 ہفتے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ مزید پھیلنے لگی۔ 14,000 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ اموات کی تعداد 25 ہو گئی۔ 12,000 سے زائد گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ امریکی ریاست اٹلانٹا میں طیارہ ٹیک آف میں ناکام ہو گیا۔ 200 مسافر سلائیڈز کے ذریعے باہر نکلے۔ شدید سردی میں ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ حادثے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے انجن کی خرابی کی وجہ سے ٹیک آف میں ناکامی ہوئی۔ چیمپئنز لڑتے ہیں، میچ جتواتے ہیں۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کا نیا پرومو جاری کر دیا۔ ویڈیو میں سابق کپتان وسیم اکرم جلوہ گر ہے۔ فاتح ٹیموں کو ملنے والا سفید کوٹ نمایاں کیا گیا ہے۔ پرومو میں یادگار پرفارمنسز کو بھی دکھایا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل بھارتی کپتان روہت شرما کا پاکستان آنے کا امکان۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے روہت شرما چیمپئنز ٹرافی کے فوٹو شوٹ اور کپتانوں کی مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں۔ ICC قواعد کے تحت ہر بڑے ٹورنامنٹ سے قبل میزبان ملک میں تمام ٹیموں کے کپتان تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ روہت شرما کی شرکت کے حوالے سے حتمی فیصلہ زیر غور۔ بیویاں ساتھ جاتی ہیں تو ٹیم ہار جاتی ہے۔ بھارتی کرکٹرز کی فیملیوں کے لیے نئی SOPs لانے کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے BCCI نے ٹیم کی لگاتار ناکامیوں پر نئی پالیسی لانے کا پلان بنایا ہے۔ کھلاڑیوں کی بیویوں اور اہل خانہ کو پورے دورے میں ساتھ سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 45 دن سے زیادہ چلنے والے ٹورنامنٹ یا سیریز کے لیے اہلیہ کھلاڑی کے ساتھ صرف 14 دن رہ سکتی ہے۔ مختصر دوروں کے لیے قیام کی حد صرف 7 دن ہوگی۔
اور نام عرفہ کام بھی عرفہ۔ پاکستان کی کم عمر ترین آئی ٹی پروفیشنل عرفہ کریم کو دنیا سے رخصت ہوئے 13 برس بیت گئے۔ 9 برس کی عمر میں خدا داد صلاحیتیں منوا کر دنیا کو حیرت زدہ کر دینے والی ملک کے قابل فخر بیٹی کو فاطمہ جناح گولڈ میڈل، سلام پاکستان یوتھ ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس سمیت دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔